ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اور اس کی اکاؤنٹ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. خاور گھمن صاحب، آپ نے جو خبر کی تھی اس میں کہا تھا پی ایس سی لیٹس بگ فش آف دا ہوک. دوسرا کون سا کیس تھا؟ ایک کیس کا تو آپ نے ذکر کیا. سیکنڈ کیس انٹینسولی کور ہوا ہے میڈیا کے اندر، دیٹ از اباؤٹ نیشنل لاجسٹک سیل. 2004 سے 2008 تک اس ٹائم کی مینجمنٹ وچ انکلوڈیڈ 3 فارمر ملٹری جنرلز، اور انہوں نے کوئی 4 بلین پلس انویسٹمنٹ کی اسٹاک ایکسچینج میں. ایونچولی اسٹاک ایکسچینج کریش ہوا، اس کا 2 بلین پلس لاس ہوا. آف دا ہک کیسے کیا ہے پی ایس سی نے؟ دیکھیں جی، ابھی تک 3 رپورٹس اس پہ آ چکی ہیں، کنفرم ہو چکا ہے ایوری تھنگ، کس نے کیا کیا، انڈیویجول رسپانسبلٹی تک فکس ہو چکی ہے. اور چودھری نثار صاحب نے خود پچھلے دنوں ہمارے سے بات ہوئی ڈان سے، ہی سیڈ کہ جی ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر، کوئی اس میں شکوک و شبہات نہیں ہے، اور وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن. مین وائل چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک نئی انکوائری کنڈکٹ کر دی، بٹ ایون دین چودھری صاحب سیڈ کہ جی وی آر گوئنگ ٹو گو بائی آور اون فائنڈنگس. ہم دیکھیں گے، ان کا اپنا کام ہے، وہ خود کریں. بالکل. ناظرین، ہم آپ کو یاد کراتے چلیں، ہمارے ایک پروگرام میں خواجہ آصف جو کہ مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر ہیں، ان سے جب ہم نے یہ سوال کیا کہ آرمی نے تو انکوائری آرڈر کر دیا، لیکن جو پارلیمنٹری فورم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا جیسے چودھری نثار نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ اس پہ ڈیسیژن دیں گے اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں ڈیسیژن دیں گے، وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، یا اس کو پینڈنگ کر دیا جائے گا، تو خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا. ہماری جو ہے انکوائری جو ہے، میرا خیال ہے وہ اس لیے نہیں رکے گی کہ آرمی نے ایک انکوائری اپنی ایسے میں، وہ ان کا ایک اپنا انٹرنل معاملہ ہے، ان کا ایک انٹرنل سسٹم ہے، وہ کرتے رہیں گے. لیکن ہماری ریکمینڈیشن جو ہے فلور آف دا ہاؤس پہ چلی جائیں گی. یاسمین رحمان صاحبہ، آپ بھی اس پروگرام میں شریک تھیں جس میں خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہماری ریکمنڈیشنز ہاؤس کو چلی جائیں گی، تو پھر ایسی کیا چیز ہو گئی کہ دوبارہ سے اب انتظار کی نوبت آ گئی ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، انصاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ ہم نے طے کر لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو بھی اس کی انکوائری رپورٹ اور جو بھی اس میں ثابت ہوئے ہیں ملزم مجرم، جو بھی نامزد ہوئے ہیں، ان کے خلاف ضرور ڈائریکشنز جائیں گی. اب اس دن یہ ہوا تھا کہ جو ایک بیوروکریٹ ہیں جو اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے بارہا، مجھے بھی لیٹر آئے ہیں، وہ اور ممبرس کو بھی ضرور آئے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ آپ ایٹ لیسٹ مجھے ضرور موقع دیں اور مجھے ضرور سنیں، اور مجھے سنے بغیر آپ ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو کیا آپ خیال کرتے ہیں؟ میڈم سوری ٹو کٹ یو، آڈیٹر جنرل نے کہا کہ جی ساری جو انکوائری کمیٹیز ہوئی ہیں وہ سعید الرحمان ہے، ہی از فائنانس سی ڈی اے کے فائنانس ایڈوائزر فائنانس ہیں، اور ان کو آڈیٹر جنرل نے کہا کہ ہم ان کو موقع دیا، اور انہوں نے ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو لیا گیا ہے، اس میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بالکل دیا گیا، لیکن اگر وہ آ کے اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں تو وڈ یو سے دیٹ کہ ہم ان کو موقع نہ دیں، ہم نہ سنیں؟ آپ کیا یہ تجویز کریں گے؟ تو 2 سال تھے، دینا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں، 2 سال میں صرف ہم ایک کیس کو نہیں لے کے بیٹھے ہوئے، یہ غلط ہے. یہ بہت بڑا کیس تھا، 4 بلین روپیز کی پروون کرپشن کا کیس تھا. یہ آپ اس کو چھوٹا کیس سمجھتے ہیں؟ میں بگ کیس. اس میں 3 لیفٹیننٹ جنرل، نہیں سن لیں، اس میں 3 لیفٹیننٹ جنرل، 2 میجر جنرل انوالو تھے. 4 بلین روپیز کا کیس تھا. مجھے بالکل معلوم ہے، یہ تو ٹیسٹ کیس تھا پی ایس سی کا. مجھے معلوم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کیس تھا اور مزید نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. ان کو موقع دے دے، تینوں جنرلز کو بلاتے پی ایس سی کا، آپ ہمارے سامنے ہیں اور ایکسپلین کریں اپنی پوزیشن. نہیں بلایا انہوں نے. کلاسرا صاحب، یا آپ خود بات کریں یا مجھے بات کرنے دیں. اگر آپ مجھے چاہتے ہیں تو میں بات کروں گی، اگر چاہتے ہیں کہتے ہیں تو میں نہیں کروں گی. پلیز میم. نہیں، اگر آپ لوگ نہیں بات کرنے دیں گے تو I will not say anything. Thank you very much. جی یاسمین رحمان صاحبہ بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے اناؤنس کیا تھا، رپورٹ چھپی بھی تھی. جی، ہمارے لیے چاہے وہ فوج ہو، سیولینز ہو، جس کا بھی آڈٹ پیرا سامنے آئے گا، ہم اکراس دا بورڈ فیصلہ کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فوجی ہیں یا سیولین ہیں یا بیوروکریٹ ہیں، نان بیوروکریٹس ہیں. اٹ از ویری کلیئر. آئی وڈ وانٹ ٹو میک اٹ. 4 ارب کا ایک کیس آیا، بالکل آیا، اس میں 3 میجر جنرلز نامزد ہوئے، بالکل ہوئے. اس میں سی ڈی اے کے یہ لیفٹیننٹ جنرل اور ایک میجر جنرل بھی ہیں. اگر آپ کو غالباً نہیں پتا تو دوبارہ رپورٹ پڑھ لیں. اور ایک یہ جو سی ڈی اے کے اس وقت یہ فائنانس آفیسر تھے. ہمیں صاحب پتہ ہے، ہم نے اس کو رپورٹ کیا، آپ لوگ اس کو پڑھ کے کچھ کرتے تو پتہ چلتا. آپ اگر چاہتے ہیں تو میں نہیں بولتی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ نہیں چاہتے. اچھا یاسمین رحمان صاحبہ، ایک اور یہ ڈیفنس آڈٹ کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے، منسٹری آف ڈیفنس کی 2008-9 کی، اور کافی عرصے سے یہ پی ایس سی کے سامنے. اس میں فورٹریس اسٹیڈیم سے جو انکم آتی ہے اس کا ذکر ہے کہ 120 ارب روپے انکم آتی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 7 مطابق وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع ہونی چاہیے.
جو کہ نہیں کی گئی اور یہ رولز کی وائلیشن ہے اور اس پہ بارہا کہا گیا کہ اس کا جواب دیا جائے لیکن اس 120 ارب روپے کا ابھی تک جواب نہیں آیا. تو جب ایسے کیسز اور اس میں اور اس طرح کے اور بھی بہت سے کیسز ہیں جس میں کہیں 1 ارب ہے, کہیں 700 ملین کے کیسز ہیں, A1 لینڈ کا یوز ہے, استعمال ہے اس کے بارے میں, اور یہ پبلک ایکسچیکر کی منی ہے, پیسہ ہے, پبلک کا پیسہ ہے جس کا کہ حساب نہیں دیا جا رہا. آرٹیکل 78 کے مطابق گورنمنٹ کی ٹریجری میں نہیں جمع کرایا جا رہا. آپ 4 ارب کی بات کریے, یہاں تو 120 ارب سے زائد کی چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں, اس پہ کیا ایکشن ہوا ہے ابھی تک؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس پہ بالکل بات ہوئی تھی اور 2008 میں ایڈ لینڈز کی پالیسی آئی تھی, آرمی کی اپنی پالیسی جو تھی. اب جو سیکرٹری ڈیفنس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو پالیسی جو ہے اس کا ایفیکٹ ہوگا اور پہلے سے جو لینڈز یوز ہیں فار کمرشل یوز یا کچھ بھی وہ اس پالیسی کے تحت سیف گارڈ ہو جائیں گے اور ریکوریز نہیں بنے گی. لیکن آڈیٹر جنرل ریکوریز نہیں بنیں گی اور یہ جی ایچ کیو نے خود بیٹھ کے A1 لینڈز کی پالیسی کو ریوائز کیا جس میں پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں آیا. آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں گے تو میں آگے کہہ سکوں گی. لیکن آڈیٹر یاسمین رحمان صاحبہ اگر آپ برا نہ منائیں تو بریک کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.